عورت کو جو عزت اسلام نے دی ہے وہ کسی دوسرے مذاہب نے نہیں دی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عورت کو منڈیوں میں جا کر بیچ دیا جاتا تھا اور ماں کو بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا، ماں کے ساتھ بدفعلی کی جاتی تھی۔ لیکن جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور جب عورت بیٹی کے روپ میں آئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے اسی اچھی پرورش کر کے ان کی شادی کی تو اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ اور جو عورتیں 8 مارچ کے حوالے سے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہی ہیں، ان عورتوں کا نہ تو کوئی دین اسلام سے تعلق ہے اور نہ ہی یہ اسلام کی بیٹیاں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو جو عزت عطا فرمائی کسی دوسرے مذہب نے نہیں عطا فرمائی۔ اسی طرح عورت کے پردے کے حوالے سے ایک دفعہ کچھ لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ خاموشی سے وہ گفتگو سنتے رہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ بابا جی آپ کیوں نہیں کچھ بول رہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، پردے کے حوالے سے مجھے تو کچھ معلوم نہیں، لیکن میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے، جب میں اسے دکان پر لے کے جاتا ہوں ٹافیاں وغیرہ لینے کے لیے تو وہ جس ٹافی کے اوپر شاپر نہیں ہوتا وہ نہیں لیتا۔ میں پوچھتا ہوں کہ بیٹا یہ کیوں نہیں لینی؟ تو وہ کہتا ہے کہ بابا جی یہ گندی ہے۔ تو میں یہ جانتا ہوں کہ اگر ٹافی کے اوپر شاپر نہیں تو وہ چھوٹا بچہ نہیں لیتا، تو جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ کسی انسان کے نکاح میں آنے کے لائق نہیں، کیونکہ عورت کا جو مقام ہے، عورت کا معنی چھپانا ہے، چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں عورت، اور عورت جتنی زیادہ پردے میں رہے گی اتنی زیادہ افضل ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی جب بھی عورت کے پردے کے حوالے سے بات کریں تو سیدہ کائنات کا ذکر نہ کرے تو یہ کوئی انصاف نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار گہربار لگا ہے تو آقا کریم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو مختلف صحابہ کرام نے جواب دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل سے اٹھے اور سجدہ کائنات کے پاس پہنچے تو جا کے پوچھا کہ آقا کریم نے پوچھا ہے کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو سیدہ کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے نہ کسی غیر محرم کو دیکھا اور نہ کسی غیر محرم نے اس عورت کو دیکھا، سب سے بہترین عورت وہ ہے۔ اور عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام دیا، قرآن کریم برہان رشید میں بے شمار آیت مقدسہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے عورت کے پردے کے حوالے سے فرمایا کہ عورت جتنی زیادہ پردوں میں رہے گی اتنی زیادہ محفوظ رہے گی اور اتنی ہی زیادہ وہ پرہیزگار رہے گی اور اتنا ہی زیادہ اس کا مرتبہ اور مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ ہوگا۔ اس لیے میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ جو تمہیں عزت اسلام نے دی ہے کسی دوسرے مذاہب نے نہیں دی،
तो तुम ये देखो कि एक औरत के लिए उस घर में कितने उसके नौकर हैं। उसका बेटा है, वो अपनी वालदा के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। उसका भाई है, वो अपनी बहन के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। और शौहर जो है उसको सर का ताज बनाया और सारा दिन वो मिन्नत मजदूरी करता है और शाम को जो रुपए मिलते हैं वो अपनी ज़ौजा के हाथ पर ला के रखता है। और अल्लाह तबारक व ताला ने कितनी इज़्ज़त अता फरमाई है मुसलमान औरत को। और जो औरतें मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी कहती हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन्हें हदायत नसीब फरमाए और उन्हें दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सय्यदा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर ततहीर का सदका अल्लाह तबारक व ताला उन्हें हदायत नसीब फरमाए।